اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید صابر حسین رجوروی، سابق وائس چیئرمین ٹاؤن کمیٹی اسلام گڑھ، سابق ممبر علماء مشائخ کونسل آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر ملی رابطہ کونسل ضلع میرپور کے رکن، چناب پریس کلب کے سینئر نائب صدر، رٹھوہ چک ریام پل کے رابطہ سیکرٹری و پریس سیکرٹری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو رٹھوہ چک ریام پل کے حوالے سے رمضان مبارک میں تاریخ کا آغاز کیا راکم نے، تو عید الفطر کے فوراً بعد اجلاس طلب کیا میں نے، اور اس میں باقاعدہ عوامی ایکشن کمیٹی رٹھوہ چک ریام قائم ہوگی، جس کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود صاحب آف لس ہیں، اور سرپرست جو ہے وہ محمد طارق یونین کونسل کوٹھہ بیسی سے کونسل بھی ہیں، اور بنگریلا ویلفیئر ٹرسٹ کے صدر رہ چکے، اور کوآرڈینیشن کونسل کے میرپور ضلع کے سینئر نائب صدر ہیں، اور آفتاب احمد سروری صاحب تاریخ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان بھی ہیں، اور مختلف سماجی تنظیموں میں کام کر چکے۔ اب وہ رٹھوہ چک ریام پل کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ اسی طریقے سے سینئر نائب صدر ارشد محمود چودھری جو رلا ماوا ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ کے صدر رہ چکے، اور اب اس تنظیم کے جو ہے وہ سینئر نائب صدر ہیں۔ اسی طرح صحبت علی سرفراز ایڈوکیٹ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہ چکے، اور ڈسٹرکٹ بار میرپور کے جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے۔ اب وہ ہمارے رٹھوہ چک ریام پل کے جو ہے وہ میڈیا وہ ایڈوائزر برائے اوورسیز برطانیہ ہیں۔ اسی طرح محمد سلیمان رکھیالوی ایڈوکیٹ یونین ٹاؤن کمیٹی اسلام گڑھ کے ممبر رہ چکے، اور ڈسٹرکٹ بار میرپور کے جنرل سیکرٹری کے علاوہ دیگر عہدوں پر کام کر چکے، اور اب وہ ہمارے قانونی مشیر ہیں۔ تو ہم نے پل جو عرصہ 20 سال سے التوا میں پڑا ہوا تھا، جو 80% کام مکمل ہو چکا ہے، 20 سال رہتا تھا، آنے والی حکومتیں ہمیں لال پاپی دیتی رہی ہیں، اور عوامی نمائندے جو ہے انتخابات میں حصہ لیتے، وہ ان کی زبان پہ مہریں لگ گئی، وہ چپ خاموش، اس پل کی طرف کوئی توجہ نہیں دی انہوں نے۔ تو آخر کار ہم نے اس تاریخ کا آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ تاریخ کا ہم نے یونین کونسل، ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کمیٹی، کارپوریشن، ضلع کونسل، پریس کلب ہاف، انجمن تاجروں، دیگر سماجی تنظیموں سے قراردادیں پاس کرا کے متعلقہ اتھارٹی کو ارسال کی۔ اس طریقے سے ہم نے ایک پورے ڈویژن کے اندر رابطہ مہم شروع کی ہے، اور ڈسٹرکٹ بار میرپور میں جو ہے وہ سب سرفراز علی ایڈوکیٹ کی وساطت سے ان کے ایجنڈے میں قرارداد رٹھوہ ریام پل رکھ دی گئی۔ اب یہ پل جو ہے اس کے حوالے سے آزاد کشمیر قائد حزب اختلاف سے لے کر ممبران اسمبلی اور سماجی تنظیمیں بالخصوص ضلع میرپور کی وہ بھرپور احتجاج کر رہی ہیں، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی توجہ دلا رہی ہیں کہ اس بیمار پل جو عرصہ 20 سال سے جو اپنا رٹھوہ چک ریام پل جو تحفہ دیا گیا متاثر منگلا ڈیم کے لیے، لیکن یہ تحفہ وفا نہ ہو سکا، اور آج متاثر منگلا ڈیم کے اندر انتہائی سخت تفصیل پائی جاتی ہے کہ ایک پل یہ نہیں دے سکے، اور انہوں کیا تاریخ آزادی کشمیر کی آزادی حاصل کریں گے، جو کہ ایک پل جو 2-4 ارب روپیہ خرچ ہوتا ہے وہ خرچ نہیں کر رہے، تاریخ آزادی کے لیے بڑے دعوے کرتے، اور یہ تاریخ آزادی جیسے کہ پل کے ساتھ مخلص متاثرین منگلا ڈیم کے ساتھ مخلص نہیں، اسی طریقے سے یہ تاریخ آزادی کے ساتھ بھی ہمارے سیاستدان مخلص نہیں ہیں۔ ہم یہ اس پر جدوجہد کر رہے ہیں کہ یہ پل جلد از جلد پائے تکمیل پہنچے، اور وزیر اعظم نے ابھی ہمیں ڈسٹرکٹ بار کے تقریب میں انہوں نے اعلان کیا کہ 16 جنوری سے کام شروع ہو جائے گا، اور اس سے قبل ایف ڈبلیو ڈسٹرکٹ بار میرپور کی تقریب میں
آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے اعلان کیا کہ 16 جنوری سے پہلے FWD اپنا آفس قائم کرے اور پل کے مٹیریل جتنا وہ 16 جنوری سے پہلے جمع کر لیا جائے اور 16 جنوری سے کام کا آغاز کیا جائے۔ ہم اب 16 جنوری دیکھ رہے ہیں، کیا اس سے قبل FWD کا آفس قائم ہوتا ہے؟ کیا وہ مٹیریل جمع کرتے ہیں اور 16 تاریخ کا آغاز ہوگا؟ اگر یہ 16 تاریخ کو آغاز نہ ہوا تو انشاءاللہ متاثرین منگلا ڈیم میرپور اور بالکل ڈوین میرپور کے لوگ سڑکوں پر آئیں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم انوار الحق جو ہے وہ اپنے وعدے کے وفا کریں اور متعلقہ اتھارٹی کو فوری طور پر حرکت میں لائیں اور یہ کام 16 جنوری سے پہلے اس کام کا آغاز ہو جانا چاہیے۔ اور یہ پل جو ہے عرصہ دراز سے جو ہے وہ پہلے یہ سردار سکندر ایاز کے دور میں یہ پل جو ہے منظور ہوا تھا متاثرین منگلا ڈیم کے تحفہ کے لیے۔ اس کے بعد حکومتیں آتی رہیں اور اس پر کام نہیں ہوا۔ جب چودھری عبد المجید وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اس پل کا سنگ بنیاد پاکستان اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب سے اس کا سنگ بنیاد رکھایا اور ان کے دور میں ہی یہ جتنا کام ہوا۔ اس کے بعد راجہ فاروق حیدر صاحب آئے، ایک اینٹ بھی نہیں لگی۔ PTI کی حکومت آئی، انہوں نے کوشش کی، وہ وزیر اعظم جو ہے وہ عدم اعتماد کے نظر ہوتے تھے۔ تو اب جو نگران حکومت ہے پاکستان میں ان سے بھی ہم نے مطالبہ کیا ہے، اور جو موجودہ آزاد کشمیر گورنمنٹ ہے اور انوار الحق کو آزاد کشمیر کی اسمبلی کی 2/3 اکثریت ہمارے حاصل ہے۔ اب ان سے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک پرانا مطالبہ جو اربوں روپے خرچ ہو چکا ہے، اگر یہ پل وہاں تک بھی نہ پہنچے گا، اربوں روپے قومی خزانے کو پھکی پڑے گی، جو ڈیم کے پانی کے برد ہو جائے گا اور یہ میرپور کے لوگوں کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہوگا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پر نہ آئیں اور اس سے قبل وزیر اعظم اس بات کا احساس کریں، لوگوں کے جذبات کا خیال کریں، جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی قبروں پر پانی چڑھایا اور پھر بالخصوص آزاد کشمیر کے اندر سب سے زرخیز زمین وہ میرپور کی تھی، جس زرخیز زمین پہ پانی بٹھا کر پاکستان بڑے بھائی کی زمینوں کو جو ہے زرعی میدان میں آبشاری کی، اور لیکن آئے بڑا بھائی ہمارے گلا کو کوٹ رہا ہے۔ ہم بڑے بھائی سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے چھوٹے بھائیوں پر یہ متاثرین منگلا ڈیم کے مسائل بالخصوص رٹھوا ریم پل جو ہے اس کی تکمیل اور بجلی کے ٹیکسز جو ہیں وہ معاف کیے جائیں اور انہیں ریلیف دیا جائے کہ میرپور لوگوں نے پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، جبکہ پاکستان میں پاکستانی کالا ڈیم نہیں بننے دے رہے، دیگر ڈیم نہیں بننے دے رہے، لیکن ہم کشمیریوں نے پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی جو زمینیں بنجر ہو رہی تھیں ان کو زرعی بنانے کے لیے میرپور کے ان لوگوں نے قربانی دی ہے۔ ہم چاہتے ہیں اس قربانی کا صلہ جو ہے وہ بڑا بھائی پاکستان فور ادا کرے۔ میں امید کرتا ہوں اور میں زیادہ اس پر گفتگو نہیں کر سکتا، انشاءاللہ 16 جنوری کے بعد یہ اس پر گفتگو ہوگی اگر یہ پل نہ بن سکا۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا پیغام لوگوں تک اور حکومت تک پہنچانے میں مجھ سے اپنے جو گفتگو مجھ سے لی آپ نے، میں امید کرتا ہوں کہ متعلقہ اتھارٹیوں کو یہ میری گفتگو یہ پیغام جو ہے وہ پہنچے گا۔ اور میں وزیر اعظم سے پھر گزارش کرتا ہوں چودھری انوار الحق سے کہ آپ فی الفور اس پل کی تکمیل کا جو کام کا زمین پر کام نظر آنا چاہیے۔ فائلوں میں یہ ہر حکومت آنے والی فائلیں ہمیں بتاتی رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس پر ہم یقین نہیں کرتے جب تک زمین پر کام شروع نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔